بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ الغاشیہ۔ یہ سورہ جو مکی صورتوں میں سے ہے، زیادہ تر 3 محوروں کے گرد گردش کرتا ہے۔ پہلا میعاد و قیامت کی بحث، یا بالخصوص مجرموں کا دردناک انجام اور مومنوں کو ملنے والا شوق انگیز ثواب۔ دوسرا توحید کی بحث، جو آسمان کی خلقت، پہاڑوں اور آسمان کی افرینش کی طرف اشارہ اور انسان کی 3 موضوعات کی طرف توجہ کے بیان سے عبارت ہے۔ تیسرا نبوت کی بحث، پیغمبر اسلام کی فرائض اور ان کی ذمہ داریوں کے بیان پر مبنی ہے۔ یہ سورہ مجموعی طور پر مکی صورتوں کی مقاصد ہی کو موضوع گفتگو بناتا ہے، جن سے ایمان و اعتقاد کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ ابتدائی زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ زیادہ تر 2 ہی باتیں لوگوں کے ذہن نشین کرنے پر مذکور تھی، ایک توحید، دوسرے آخرت، اور اہل مکہ ان دونوں باتوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ اس پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد اب اس سورت کے مضمون اور انداز بیان پر غور کیجیے۔ اس میں سب سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکانے کے لیے اچانک ان کے سامنے ایک سوال پیش کیا گیا ہے کہ تمہیں اس وقت کی بھی کچھ خبر ہے جب سارے عالم پر چھا جانے والی ایک آفت نازل ہوگی۔ اس کے بعد فوراً ہی تفصیل بیان کرنی چاہی گئی ہے کہ اس وقت سارے انسان 2 مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر 2 مختلف انجام دیکھیں گے۔ ایک وہ جو جہنم میں جائیں گے اور انہیں ایسے ایسے سخت عذاب جھیلنے ہوں گے، دوسرے وہ جو عالی مقام جنت میں جائیں گے اور ان کو ایسی ایسی نعمتیں میسر ہوں گی۔ اس طرح لوگوں کو چونکانے کے بعد یک لخت مضمون تبدیل ہوتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ لوگ جو قرآن کی تعلیم، توحید اور خبر آخرت کو سن کر ناک بھویں چڑھا رہے ہیں، اپنے سامنے کی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جن سے ہر وقت انہیں سابقہ پیش آتا ہے؟ عرب کے صحرا میں جن اونٹوں پر ان کی ساری زندگی کا انحصار ہے، کبھی یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ یہ کیسے ٹھیک انہی خصوصیات کے مطابق بن گئے جیسی خصوصیات کے جانور کی ضرورت ان کی صحرائی زندگی کے لیے تھی۔ اپنے سفروں میں جب یہ چلتے ہیں تو انہیں یا آسمان نظر آتا ہے یا پہاڑ یا زمین۔ انہی 3 چیزوں پر یہ غور کریں، اوپر یہ آسمان کیسے چھا گیا، سامنے یہ پہاڑ کیسے کھڑے ہو گئے، نیچے یہ زمین کیسے بچھ گئی۔ کیا یہ سب کچھ کسی قادر مطلق سانع حکیم کی کاریگری کے بغیر ہو گیا ہے؟ اگر یہ مانتے ہیں کہ ایک خالق نے بڑی حکمت اور بڑی قدرت کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا ہے اور کوئی دوسرا ان کی تخلیق میں شریک نہیں ہے، تو اسی کو اکیلا رب ماننے سے انہیں کیوں انکار ہے؟ اور اگر یہ مانتے ہیں کہ وہ خدا یہ سب کچھ پیدا کرنے پر قادر تھا، تو آخر کس معقول دلیل سے انہیں یہ ماننے میں تامل ہے کہ بھئی خدا قیامت لانے پر بھی قادر ہے، انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، جنت اور دوزخ بنانے پر بھی قادر ہے؟ اس مختصر اور نہایت معقول استدلال سے بات سمجھانے کے بعد کفار کی طرف سے رخ پھیر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ ان پر جبار بنا کر تو مسلط کیے نہیں گئے کہ زبردستی ان سے منوا کر ہی چھوڑو، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، سو آپ نصیحت کیے جاؤ، آخرکار انہیں آنا ہمارے ہی پاس ہے، اس وقت ہم ان سے پورا حساب لیں گے اور نہ ماننے والوں کو بھاری سزا دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ هل أتاك حديث الغاشية بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی، وجوه يومئذ خاشعة کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے، عاملة ناصبة کام کریں مشقت جھیلیں، تصلى نارا حامية جائیں بھڑکتی آگ میں، تسقى من عين آنية نہایت جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں، ليس لهم طعام إلا من غريع ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے، لا يسمن ولا يغني من جوع کہ نہ فربہی لائیں اور نہ بھوک میں کام دیں، وجوه يومئذ ناعمة کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں، لسعيها راضية اپنی کوشش پر راضی، في جنة عالية بلند باغ میں، لا تسمع فيها لاغية کہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، فيها عين جارية اس میں رواں چشمہ ہے، فيها سرر مرفوعة اس میں بلند تخت ہیں، وأكواب موضوعة اور چنے ہوئے کوزے، ونمارق مصفوفة اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین، وزرابي مبثوثة اور پھیلی ہوئی چاندنیاں، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا، وإلى السماء كيف رفعت اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا، وإلى الجبال كيف نصبت اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیے گئے، وإلى الأرض كيف سطحت اور زمین کو کیسے بچھائی گئی، فذكر إنما أنت مذكر تو تم نصیحت سناؤ، تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو، لست عليهم بمسيطر تم کچھ ان پر کروڑا یعنی نگہبان نہیں، إلا من تولى وكفر ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے، فيعذبه الله العذاب الأكبر تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا، إن إلينا إيابهم بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے، ثم إن علينا حسابهم
پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے۔